بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت امام حسین جرأت و بہادری کی نشانی، عظمت و جلالت کا اظہار، یقیناً اس قدر بڑی شخصیت کہ ان کے ذکر سے ہی لوگوں کی زبانیں کنگ ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے کس طرح مدینہ سے مکہ مکرمہ ہجرت فرمائی اور مکہ مکرمہ سے سفر کربلا آپ کا کیسے گزرا اور یہ سفر کیوں ناگزیر تھا، آئیے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے اعزاء و اقربا یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ 28 رجب المرجب 60 ہجری کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جو ہی اہل مکہ کو خبر ملی کہ جگر گوشہ بطول تشریف لا رہے ہیں، تمام شہر آپ کے استقبال کے لیے شہر مکہ سے باہر آ گیا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت خلیفہ مکہ مکرمہ تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور یہ مکہ مکرمہ تشریف آوری کیسے ہوئی؟ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے سارا ماجرا سنایا تو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے اور عرض کی، حضور یہ مکہ مکرمہ کی خلافت آپ کے قدموں پر قربان کرتا ہوں، اور یزید کی یہ جرأت کہ آپ کے متعلق ناپاک سوچ رکھے۔ آپ علیہ السلام حکم فرمائیں تو ایک لشکر لے کر یزید سے جنگ کی جائے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، میں مکہ میں کسی قسم کی جنگ یا لڑائی کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی اس مقدس شہر کو خون سے رنگین کرنا چاہتا ہوں۔ اسی دوران اہل کوفہ کے خطوط کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، جن میں امام حسین علیہ السلام کو کوفہ تشریف لانے کی دعوت تھی۔ اہل کوفہ کے خطوط کا یہ سلسلہ جاری تھا جو ہزاروں تک جا پہنچا، جن میں واضح تھا کہ اگر آپ تشریف نہ لائے تو یزید اسلامی تشخص کو پامال کر دے گا۔ آپ اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بچانے کے لیے جلد از جلد تشریف لائیں، یہاں ہزاروں لوگ آپ کی غلامی کے لیے تیار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے احباب سے مشورہ کرنے کے بعد سیدنا مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو اپنا خط مبارک دے کر روانہ فرمایا اور فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں زندگی بسر کروں گا، مگر دین اسلام کی سازشوں کو دیکھ کر عن قریب آپ کے پاس ہوں گا۔ یعنی آپ کے خط کا متن یہ تھا کہ اے کوفہ والو، جب تک میں مکہ میں رہوں، لیکن اگر میرا آنا وہاں ناگزیر ہوا تو میں ضرور وہاں پہنچوں گا۔ تب تک سیدنا مسلم بن عقیل کی اقتداء میں نماز اور شاعر اسلام کی تابعداری کریں اور کسی قسم کی کارروائی سے باز رہیں۔ آپ علیہ السلام نے سیدنا مسلم بن عقیل کو نصیحتیں فرما کر کوفہ کی جانب روانہ فرما دیا۔ جب سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام امام علی مقام کا خط مبارک لے کر کوفہ پہنچے تو لوگوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور آپ علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور دوسرے ہی دن حاکم کوفہ نعمان بن بشیر سے ملاقات ہوئی اور چند دنوں میں 40,000 لوگوں نے آپ کے دست اقدس پر بیعت کر لی۔ مطمئن ہو کر آپ نے امام علی مقام کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ اہل مکہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اہل کوفہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ لوگ یزید کی غیر اسلامی روایات کے سراسر خلاف ہیں۔ یہ خط لے کر قاصد روانہ ہوا ہی تھا کہ یزید کو اس کی خبر ہو گئی۔ حاکم کوفہ نعمان بن بشیر نے اپنی محبت کا جو اظہار کیا تھا، یزید نے اس کو معزول کر کے عبید بن زیاد کو والی کوفہ نامزد کر دیا۔
عبید بن زیاد نے خفیہ انداز سے کوفہ پہنچ کر مسند اقتدار سنبھالا اور صبح لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے یزید کے ناپاک ارادوں سے آگاہ کیا اور ڈرایا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا اس کو چوراہے پر پھانسی دے دی جائے گی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ عصر کی نماز کے وقت کوئی نمازی بھی سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھ نہ تھا۔ آپ سخت پریشانی کے عالم میں حضرت ہانی بن عروہ کے ہاں تشریف لے آئے۔ آپ نے حضرت ہانی کو تفصیلات سے آگاہ فرمایا۔ اس وقت سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام کی تلاش جاری تھی، گلی کوچوں میں جاسوس پھر رہے تھے اور آپ کو شہید کرنے کا پروانہ جاری ہو چکا تھا۔ وہ وقت آ گیا جب ایک جاسوس کی خبر پر حضرت ہانی اور سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ ان شہادتوں کی داستان بھی بہت طویل ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد شہزادگان سیدنا مسلم بن عقیل، جن کے نام محمد بن مسلم اور ابراہیم بن مسلم، جن کو قاضی شریع کے ہاں آپ نے ٹھہرایا تھا، ان بچوں کو تلاش کر کے شہید کر دیا گیا۔ یقیناً ظلم و بربریت کی ایسی آندیاں چلیں کہ تاریخ اسلام کے سر شرم سے جھک گئے۔ ادھر امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ سے کوفہ روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں خبر ملی کہ سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام اور شہزادگان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر آپ کے لیے انتہائی غمزدہ تھی، انتہائی اندوناک تھی۔ قافلہ آگے بڑھا اور ایک ویرانے میں پہنچا۔ اس مقام پر آپ کی ملاقات ایک لشکر سے ہوئی جس کی قیادت حر ریاحی کر رہے تھے۔ وہ لشکر آپ کی تلاش میں تھا۔ بحث و مباحثہ کے بعد پتہ چلا کہ اس مقام کا نام کربلا ہے۔ آپ نے اعزاء و احباب کو فرمایا کہ یہ وہ سرزمین ہے جس کے متعلق نانا جان نے پیشین گوئی فرمائی تھی، یہیں ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اہل بیت کے بے سر و سامان لشکر نے یہیں خیمے نصب فرما دیے۔ کائنات کے مالک اس ویرانے میں مظلومیت کے ساتھ وقت گزار رہے تھے اور عبید بن زیاد نے خط لکھا کہ آپ کے لیے اسی میں بہتری ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ چنانچہ آپ نے سراسر انکار کر دیا۔ 7 محرم الحرام سے پانی کی بندش شروع ہو گئی اور یہ نفوس قدسیہ اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے احباب کو بار بار تلقین کی کہ آپ میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، کیونکہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ مگر آپ کے احباب نے جان قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امام عالی مقام کا ہر لمحہ یاد الہی میں بسر ہو رہا تھا، مگر دوسری طرف پیاس کی شدت سے ننھے شہزادے پھول کی پتیوں کی طرح کملا رہے تھے اور یزیدی لشکر کی طرف سے بار بار بیعت کے پیغامات آ رہے تھے۔ شب عاشوراء کو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسلام کی بقا یزید کی بیعت نہ کرنے میں ہے، اور اگر آج میں نے اس ظالم کی بیعت کر لی تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ظلم سہنا اور شریعت کی مخالفت دیکھ کر چپ رہنا یقیناً یہی شریعت کا حکم بن جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے تمام اہل خانہ کو وہ تمام پیشین گوئیاں بھی بتائیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے والد گرامی امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمائی تھی۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو یقین کامل تھا کہ اب وقت شہادت قریب ہے، مگر آپ نے عزم و استقامت کا مظاہرہ کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے شجر اسلام کی جڑوں کو مضبوط کر دیا۔ تمام شب عاشور تسبیح و تحلیل میں بسر کرنے کے بعد اس دن کا سورج طلوع ہوا جس دن ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، تاریخ انسانیت کا بدترین دن، جب ظالموں کا ظلم بھی پناہ مانگنے لگا، مگر صابرین کے صبر نے ریت کے ٹیلوں پر تاریخ رقم کر دی، جس کی مثال دینے سے تاریخ انسانیت عاجز ہے۔ بالآخر امام عالی مقام نے 72 جان نثاروں میں سے 20 اعضاء کا لشکر ترتیب دیا۔ سیدنا عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمدار مقرر کیا گیا اور مقدس بیبیوں اور ازواج کے خیموں کے ارد گرد حفاظتی اقدامات کیے گئے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے گھوڑے پر سوار ہو کر تمام حجت کے لیے یزیدی فوج کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اپنا حسب نامہ بتایا اور فرمایا، کیا میں جنتی جوانوں کا سردار نہیں؟ کیا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں؟ کیا میں جگر گوشہ بطول نہیں؟ ذرا سوچو، تم کس کے خلاف تلواریں اٹھا رہے ہو؟ تمہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی پاس اور لحاظ نہیں؟ کیا تم لوگوں نے مجھے خطوط لکھ کر نہیں بلایا تھا؟ آپ کا پرجلال خطبہ سن کر یزیدی افواج پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس موقع پر ایک مرد مومن جس کا نام حر تمیمی تھا، اس نے ابن سعد کو کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے لڑائی کا نکارہ بجا دیا، لیکن حر تمیمی امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہو کر غلامان مصطفیٰ میں سے ہو گیا۔ غلامان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیروں کی بارش شروع کر دی گئی۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جان نثاروں نے دفاع کرتے ہوئے کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اور ساتھ ہی شہادتوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ شہادتیں بھی پورے 72، جن میں سے 20 آل رسول کے جگر گوشہ، جن کی شہادت کو بیان کرتے ہوئے زبانیں کنگ ہو جائیں، جن میں سیدنا قاسم علیہ السلام، سیدنا عباس علمدار، سیدنا علی اصغر اور سیدنا علی اکبر کی شہادتیں۔ سیدنا علی اصغر اس قدر چھوٹے کہ والد صاحب نے، حضرت امام علی مقام نے انہیں اپنی ٹانگ پر، اپنی ران پر بٹھایا اور فرمایا کہ چند بوند پانی کے اس بچے کو دے دو، لیکن ادھر سے کسی بدبخت نے ایسا تیر چلایا کہ تیر بچے کے حلق میں لگا اور بچے نے وہیں پر دم دے دیا۔ یقیناً ان تمام حالات کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، اور اتنے چھوٹے شہزادوں کی شہادتیں بیان کرنا یہ بھی بس سے باہر ہیں۔ لیکن مولا علی کے لخت جگر حضرت امام حسین علیہ السلام، جن کی شہادت اور عظمت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی خوبصورت فرمان عالی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہو گئے وہ نجات پا گئے، اسی طرح جو امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے اسوہ کو پا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں امام علی مقام کی شہادت کا جو اصل مقصد ہے اس پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدرجہ اتم محبت عطا فرمائے۔